کی کہانی میں پاکستان کی ترقی کی کہانی پنہاں ہے، چونکہ ہر دفعہ جب میں نے یہ عہدہ سنبھالا اور ہم نے پاکستان کی ترقی کے منصوبے بنائے تو ہر بار سیاسی عدم استحکام نے ان منصوبوں کو متاثر کیا، اور آج پاکستان کا سب سے بڑا ترقی کا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی قومی ترقی کو ایک پائیدار ترقی میں تبدیل کرنے کے لیے کس طرح ملک میں سیاسی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کو قائم کر سکتے ہیں، چونکہ دنیا میں کسی بھی ملک نے اپنے ترقی کے منصوبوں میں کامیابی حاصل نہیں کی جب تک کہ وہاں پر سیاسی استحکام اور پالیسیز کا تسلسل یقینی نہیں بنا۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا خطہ ہے، بھارت میں تقریباً 10 سال کے لیے وزیر اعظم مودی، پھر 10 سال کے لیے اس سے پہلے وزیر اعظم منموہن سنگھ، پھر بنگلہ دیش میں 15 سال کے لیے حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت، ترکی میں طیب اردگان صاحب کی حکومت، ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر، چائنا میں، آپ کوریا میں کسی ملک کے اندر دیکھیں تو وہاں پر ایک سیاسی کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، جبکہ ہمارے ہاں چاہے ویژن 2010 تھا، خواہ ویژن 2025 تھا، یا کوئی بھی 5 سالہ منصوبہ تھا، ہماری پچھلی کی تاریخ ہے اس میں وہ بری طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے متاثر ہوئے۔ تو اس لیے میں پھر ایک نئے عزم کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہم نے اگست 2022 میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کے لیے 5 ایز فریم ورک کی صورت میں تیار کر کے روڈ میپ مرتب کر کے چھوڑا تھا، اس پر پوری دل جمی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا مشن کا آغاز کریں گے۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اپنے پارٹی کے قائد جناب نواز شریف صاحب اور اتحادی جماعتیں، اپنے حلقے کے عوام، نارووال کے عوام اور اپنی حکومت کے ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ ان کے اعتماد نے مجھے دوبارہ اس منصب پر فائز کیا ہے۔ میری ترجیح ہوگی کہ ہم پاکستان کو ایک پائیدار ترقی پر ڈالنے کے لیے ایسی ٹھوس منصوبہ بندی کریں جس سے ملک میں ایک جاب کریشن کے لیے، نوجوانوں کی ترقی کے لیے انٹرپرینیوریل ایکو سسٹم پیدا ہو سکے، جس کی پشت کے اوپر جدید اور ماڈرن انفراسٹرکچر ہو، چونکہ ہم جس دنیا میں آئندہ 10 سالوں میں داخل ہونے والے ہیں اسے ٹیکنالوجی، بالخصوص ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بہت بڑے انداز میں متاثر کر رہی ہے۔ پیداوار کے وہ تمام ذرائع جو ماضی میں مضبوط سمجھے جاتے تھے وہ ڈھہ رہے ہیں، اور ان کی جگہ ٹیکنالوجی پر مبنی پیداوار کے نئے نظام وضع ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم نے عالمی مسابقت رکھنی ہے تو ہمیں اپنی زراعت میں، ہمیں اپنی صنعت میں، ہمیں اپنی ہر پیداواری شعبے کی صلاحیت میں ٹیکنالوجی کو شامل کرنا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع سی پیک فیز 2 کی صورت میں ہے۔ ہماری حکومت جو 16 ماہ کی تھی اس میں ہم نے بڑی محنت کر کے سی پیک پر چین کا دوبارہ اعتماد بحال کیا تھا، اور جس کی بڑی نشانی 1 اگست کو چین کے نائب وزیر اعظم مسٹر ہا لی فنگ کا پاکستان کا سی پیک کے 10 سالہ تقریبات میں شریک ہونا تھا، اور انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا تھا کہ چین سی پیک فیز 2 کے لیے 5 نئے کوریڈورز شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوریڈور آف گروتھ،
corridor of job creation and livelihood, corridor of innovation, corridor of green energy اور corridor of inclusive regional development. تو ہم انشاءاللہ تعالی پورے عزم کے ساتھ چین کی اس پیشکش کو اسی طرح حقیقت میں ڈھالیں گے جیسے ہم نے 2018 اور 2013 کے درمیان اپنی گزشتہ حکومت میں سی پیک کے پہلے فیز میں تقریباً $25 ارب کی پاکستان میں نہایت کلیدی سرمایہ کاری کو ممکن بنایا تھا. اسی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے انوویٹو فائنینسنگ میکنزمز پر منتقل ہوں. چونکہ پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں بہت کم سپیس ہے. اس وقت جتنا ترقیاتی بجٹ ہے، جتنا جاری بجٹ ہے، جتنی ہماری ملک کی پینشن ہے یا دفاعی بجٹ ہے، ٹوٹل ہمارا بجٹ قرضوں پر چل رہا ہے. پاکستان کی وفاقی حکومت کے بجٹ میں کل محاصل 7,000 ارب روپے ہیں اور قرضوں کی ادائیگی میں ہی 7500 ارب سے زیادہ پیسے درکار ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں اپنے وسائل سے ہٹ کر مزید قرضہ لینے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے جاری اخراجات ہیں، تنخواہیں ہیں، پینشن ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ڈیفنس ہے، ہمارے سبسڈیز ہیں، ہماری ٹرانسفرز ہیں صوبوں کو، یہ سب کی سب اضافی ہیں اور ان سب کا بھی مزید قرضے لے کر اخراجات پورے کیے جا رہے ہیں. یہ چیز ناقابل برداشت ہے. کوئی بھی معیشت ان نمبرز کے ساتھ پائیدار نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہمارا سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ ہم نے وہ قرضوں کا بوجھ جو ہم پر 2018 اور 2022 میں گزشتہ حکومت ڈال کر چلی گئی، جس میں پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے لیے گئے اور وہ پاکستان کو قرضوں کے دلدل میں پھینک کر چلے گئے اپنی نالائکی اور نااہلی سے. اب ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے ہم پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں کیسے اضافہ کریں؟ پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی زراعت کی پیداوار میں اضافہ، پاکستان کی صنعت کی پیداوار میں تیز اضافہ، پاکستان کی سروس سیکٹر میں تیزی کے ساتھ پیداواری صلاحیت میں اضافہ، پاکستان کی ٹیکنالوجی اور آئی ٹی سیکٹر میں صلاحیت میں اضافہ، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے 5 E's کا بنیادی پلر ہے کہ پاکستان کو ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ معیشت میں کیسے ڈھالا جائے. میں پہلے بھی یہ بات کہتا تھا اور اب پھر دہراؤں گا، ہمارے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم $30 ارب کی ایکسپورٹ سے $100 ارب کی ایکسپورٹ پر کیا 7-8 سالوں میں پہنچیں گے یا 15 سالوں میں پہنچیں گے. ہماری بقا اس میں ہے کہ ہم یہ سفر 7-8 سالوں میں کریں، اور اس کے لیے حکومت کی تمام قوت، حکومت کے تمام وسائل ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کرنے میں جھونکنا ہوں گے. اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر پاکستان کا بزنس مین بریف کیس اٹھا کے سیمپل اس میں ڈالے اور دنیا کی منڈیوں میں پاکستان کے برانڈ کی ساکھ کو قائم کرے اور پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کے آرڈر حاصل کرے. چونکہ ہماری سالمیت، خود مختاری، سلامتی، ترقی، خوشحالی سب کا دار و مدار اس میں ہے کہ ہم کس قدر تیزی سے فورن ایکسچینج ارن کرنے والی معیشت بنتے ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹس کے ذریعے ہے، چاہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے ہے، خواہ وہ ریمیٹنسز کے ذریعے ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ پلاننگ کمیشن جہاں یہ سارے منصوبے اور یہ سب پاکستان کی ترقی کا جو فوری تقاضے ہیں انہیں پورے کریں.
اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک مشن ہے کہ لانگ ٹرم ترقی کا بھی گول رکھیں، اور اس وقت میرے نزدیک ہم پر تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ان 5 سالوں میں ایسی بنیاد فراہم کر دیں کہ 2047 میں جب اس خطے میں ہندوستان اور پاکستان اپنی آزادی کے 100 سال کا جشن منائیں تو ہر پاکستانی، ہمارا ہر آج کا پاکستانی نوجوان جو اس وقت موجود ہوگا، وہ سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکے کہ ہم نے 100 سالوں میں شاندار اور بے مثال ترقی طے کی ہے، اور اس کے لیے ہم کولیبریشن کے عمل پہ چلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کی صلاحیت بہت محدود ہے، ہمیں اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں پرائیویٹ سیکٹر کی مدد درکار ہوگی، ہمیں اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے ایکیڈیمکس سے، جو ہماری اکیڈیمیا ہے، ان سے مدد درکار ہوگی، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے مدد درکار ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اوورسیز پاکستانیز کو دعوت دیتا ہوں کہ ہر وہ پاکستانی جس کے پاس صلاحیت ہے اور جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ آئیے، اگر آپ ایڈوائزری کیپیسٹی میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک ہوں، اگر آپ عملی طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہم شراکت کریں گے، اور اگر آپ کوئی منصوبہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کی مدد کریں گے۔